الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر قبلہ کاری عبد القادر
چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر منہاج القرآن علماء کونسل سلہ والی محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم فاروقی چشتی صاحب زیدہ مجدہ، دیگر علماء گرامی قدر، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، عمائدین علاقہ اور میرے محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے آج ہم سب جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم الشان محفل میں حاضر و موجود ہیں۔ میں محترم جناب قاسم علی طاہر صاحب، محترم المقام جناب ممتاز صاحب اور ان کے دیگر منتظمین، رفقاء اور ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سال بھی حسب روایت اس عالی شان محفل میں حاضری کا موقع دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتوں سے ہم سب کو اور بالخصوص منتظمین محفل کو اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے، ثمرات سے، برکات سے مالا مال فرمائے، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت کا باعث بنائے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، اور میلاد، یہ دوست جو ہیں ذرا تھوڑا سا قریب ہو جائیں تو ایک سما محفل کا بن جائے گا۔ جو فرق سے بیٹھے ہیں، بکھر کے بیٹھے ہیں، تھوڑا ذرا قریب تشریف لے آئیں تو ذرا ذوق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ تو میلاد کی محفل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ میلاد منا کر ہم دراصل اپنے آقا و مولا صاحب لولاک حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہی ذکر کائنات کی جان ہے، یہی ذکر کائنات کی روح ہے، یہی ذکر دین و ایمان کی روح ہے، یہی ذکر اول ہے، یہی ذکر آخر ہے، یہی ذکر ظاہر ہے اور یہی ذکر باطن ہے۔ تو اس لیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو منا کر ہم اور کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ وہ آمنہ کے لال تشریف لے آئے، وہ تشریف لے آئے ہیں جو سید العرب والعجم ہیں، وہ تشریف لے آئے ہیں جو افضل الخلائق ہیں، جو افضل البشر ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، جو امت کے غمخوار ہیں، جو معلم اخلاق ہیں، جو معلم انسانیت ہیں، جو ہادی دو عالم ہیں، جو دنیا کے امن و سکون کی ضمانت ہیں، جو دنیا کو تاریکیوں سے، جہالت سے، اندھیروں سے
नफरतों से निकाल कर दुनिया को मोहब्बतों में दाखिल करने वाले हैं, जो दुनिया को अल्लाह के रास्ते पर डालने वाले हैं, राह हक दिखाने वाले हैं। तो हम दुनिया को जब मिलाद मनाते हैं तो हम जिक्र मुस्तफ़ा की धूम मचाते हैं, और जिक्र मुस्तफ़ा की धूम मचाकर दरअसल हम अपनों को भी दावत दे रहे होते हैं और गैरों को भी दावत दे रहे होते हैं। दावत है ना जी, दीन का काम बुनियादी क्या है? दावत। जब आप अपने आप को बेहतर कर लें और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से खुद को जब इंसान मुसलमान संवार लेता है, तो अब एक फरीजा उस पर यह आ जाता है कि अब तू खुद तो अपने आप को तूने बदल लिया है, अब दूसरों को भी इस कार खैर की दावत दे, दूसरों को भी दीन की तरफ बुला, दूसरों को भी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुला, दावत हक पहुंचा। और यही है, यही तबलीग है। तबलीग पे बाज हमारे दोस्त जो है वो तबलीग पर इतना जोर देते हैं, इतना दीन की और बातों पर जोर नहीं देते। नमाज पीछे रह जाती है, तबलीग लगता है कि पहले, तौहीद से भी पहले लगता है तबलीग है। कुछ दोस्त हमारे नादान वो तबलीग पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन तबलीग जो है वो दीन का हिस्सा है और इस्लाम की इशाअत का एक जरिया है, दीन हक के गालिब आने का एक जरिया है। कुरान मजीद में हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत हैं, तो हुजूर के सदके से सब उम्मतों से अरफा वाला है। हमारी कोई शान नहीं है, हमारा कोई अपना मकाम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ निस्बत मुस्तफ़ा का सदका है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से हम उम्मत भी वो हैं जिसको कुरान ने उम्मत वुस्ता कहा, यानी एतदाल पर चलने वाली उम्मत, दरमियान में रहने वाली उम्मत। तो हम उम्मत भी हुजूर के सदके से सबसे बेहतरीन है, और कुरान ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें बनाया गया, तुम्हें पैदा किया गया, तुम्हें भेजा गया इसलिए कि तुम लोगों को नेकी का, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम लोगों को नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। अब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हम जो जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं और मिलाद की महफिल सजाते हैं, तो अर्ज करने का मकसद क्या है? ये दावत दीन का बेहतरीन जरिया है। जो दावत मिलाद है, महफिल मिलाद है, ये मुझे बताएं, क्या जब अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करेंगे तो क्या वो जिक्र दिलों को बदलेगा नहीं? क्या मुर्दा दिलों में जिंदगी नहीं पैदा करेगा? क्या आप अंदाजा कीजिए कि हुजूर की आमद, हुजूर की तशरीफ आवरी का चर्चा ही मिलाद है ना, तो ये कितनी बड़ी एक कुव्वत है, ताकत है, एक तासीर है, एक इनकलाब है कि हुजूर ने तो ऐलान नबूवत 40 साल में के बाद किया। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, अभी सिर्फ आंख खोली है दुनिया में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ दुनिया में आपके कदम रखने से, आपके आंख खोलने से और दुनिया में आपकी सिर्फ विलादत के होने से ही अल्लाह ताला ने जो कुफर के ईवानों में जलजला बपा कर दिया। इसी तरह ना जी, और काबतुल्लाह में रखे जो बुत हैं वो सिर्फ हुजूर की आमद के, वो हुजूर की आमद वो आलम कुफर के लिए, आलम तागूत के लिए एक इनकलाब थी, एक लर्जा खेज पैगाम थी कि उस हुजूर की आमद की बरकत ही से, अरे हुजूर की सिर्फ दुनिया में तशरीफ आवरी ही का सदका था और उस ही का असर और तासीर थी कि काबतुल्लाह में पड़े बुत औंधे मुंह गिर गए। तो मुझे बताएं, तो हुजूर की आमद, फारस, वो जो ईरान के महल के कंगरे जो है वो गिर गए, और जो 1000 साल से जो आतिश परस्ती करने वाले जरतुश्त कौम थी, उनकी 1000 साल से लगी आग सिर्फ हुजूर की आमद से बुझ गई। हर तरफ नूर फैल गया, हर तरफ रोशनी फैल गई। तो मुझे बताएं, अगर हम हुजूर का सिर्फ
हुक्म तो ये है ना कि हुजूर की सुन्नत को अपना लें, हुजूर की तालीमात को अपना लें, हुजूर के बन जाएं, हुजूर की इत्तिबा और इताअत का जो पटा है वो अपने गले में डाल लें। लेकिन आप ये देखिए कि जिक्र मुस्तफ़ा, लोग इसमें आजम को ढूंढते फिरते हैं, हमें इसमें आजम मिल जाए। नादान लोग समझते नहीं है, अरे इसमें आजम है ही मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम, हुजूर का नामे नामी इसमें ग्रामी ही इसमें आजम है, जो दिलों को बदलने वाला है, जो रूहों को जिंदगी बख्शने वाला है, जो अंधेरों को उजालों में तब्दील करने वाला है। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो ये वो नाम है जिससे उजाला फैलता है, जिससे रोशनी फैलती है। तो दोस्तान मुकर्रम, हम अगर मीलाद मनाकर हुजूर का जिक्र करते हैं और जिक्र मुस्तफ़ा की धूम मचाते हैं, तो मुझे बताइए, क्या ये मीलाद दावत हक नहीं होगी? क्या ये दावत दीन नहीं होगी? क्या ये दावत इनकलाब नहीं होगी? क्या ये हुजूर के लाए हुए निजाम के मुताबिक जिंदगियों को बदल करने का, तब्दील करने का अज़म नहीं होगा? क्या हुजूर के लाए हुए दीन को अपने सरापा पे उतारने और खुद को उस दीन के मुताबिक ढालने की दावत नहीं होगी? तो हम जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं मीलाद सजाकर, इसलिए कि इस जिक्र मुस्तफ़ा में अल्लाह ने बरकत ही बहुत रखी है। तो इसलिए दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र का एक बहाना मीलाद है। अब मीलाद क्या है? इस्लाम का आगाज है, ईमान की इब्तिदा है, दीन का आगाज है, हिदायत का आगाज है। ये जो हुजूर की विलादत हुई तो सब कुछ मिला ना। हम दीन और ईमान की दौलत से मालामाल हैं। मुझे बताएं, क्या हमें इस्लाम मिला, कुरान मिला, ईमान मिला, क्या हुजूर की आमद से पहले मिल गया था? बोलिए। हुजूर तशरीफ लाए तो कुरान मजीद लेकर आए, हुजूर तशरीफ लाए तो दीन हक लेकर आए, हुजूर तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत और पहचान की तरफ दावत लेकर आए, हक का पैगाम लेकर आए, आसमानी दीन लेकर आए, निजाम हक लेकर आए, ज़ाब्ता हयात लेकर आए। तो अब मुझे बताएं कि हुजूर के मीलाद को लोगों को समझाने के लिए तो सही है, दुरुस्त है कि हम हुजूर के मीलाद को साबित करने के लिए कुरान और हदीस से दलीलें ढूंढते हैं, और बेशुमार दलाइल हैं जो हम कुरान और हदीस से, ऐसे दलाइल हैं जो नाकाबिल रद्द हैं, जो हुजूर के मीलाद को साबित करते हैं। लेकिन मुझे बताएं, हम हुजूर के मीलाद को साबित करने चले हैं, अब एक तरफ दीन है, ईमान है, ये तो मिल ही हमें हुजूर की, सच्चे नबी तुम में आ गए, तुम्हारी तरफ भेज दिए गए। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। और इसी तरह कहीं सिराजम मुनीरा कहा गया। तो 27 मकामात पर कुरान में हुजूर के आने, आपकी तशरीफ आवरी का मुख्तलिफ पहलुओं और हवालों से जिक्र है। अब मुझे बताएं, कुरान पढ़ लीजिए अलहम्द से वन्नास तक। एक आम सादा लौह और सादा फहम रखने वाला मुसलमान भी कुरान मजीद को पढ़े अलहम्द से वन्नास तक, तो मुझे बताएं, कुरान तो हमें जा बजा यही कह रहा है कि हुजूर आ गए। कुरान तो हमें हुजूर के आने की खबर ही दिए जा रहा है, हुजूर के जाने की खबर तो हमें कहीं से नहीं मिली। बोलिए। हुजूर के तशरीफ ले जाने की खबर तो कुरान ने हमें कहीं नहीं दी। कुरान तो यही कह रहा है बार बार कि हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, ये नबी मुहतशिम आ गए हैं, ये खातमुल मुरसलीन आ गए हैं, ये अल्लाह के प्यारे आ गए हैं। तो हम फिर मुझे बताएं, हम मिलाद क्यों ना मनाएं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने का जिक्र हमें कुरान में जा बजा नजर आ रहा है। तो हम तो मिलाद मनाकर यही कहते हैं ना, हुजूर तशरीफ ले आए, दुनिया को जगाने के लिए, अपने
جو اپنے ہیں ان کو بھی جگانے کے لیے اور جو غیر ہیں ان کو بھی دعوت حق دینے کے لیے۔ تو دوستو، یہ میلاد دراصل ذکر مصطفیٰ کا بہانہ ہے۔ میلاد منانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرنا ہے۔ اب میں یہ ذکر مصطفیٰ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت کریمہ آپ نے کثرت سے پڑھی اور سنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کر رہا ہے۔ اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا کا معنی ہے ہم نے بلند کر دیا، لَكَ آپ کے لیے، ذکرک آپ کا ذکر۔ توجہ ہے جی؟ حاضرین متوجہ ہیں؟ تو ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا ایک معنی، جو اس آیت کا ایک عام فہم معنی ہے، اور اس آیت سے رفعت ذکر مصطفیٰ کے مضمون کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس آیت کریمہ سے حضور کی شان کو بے حد اعلیٰ عرفہ طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اور اس آیت کے ذریعے حضور کی عظمت ذکر کو اور رفعت ذکر کی تشریح کی جاتی ہے، ان تمام تفسیرات اور ان تمام معانی کے ساتھ۔ اب اس آیت پر اگر غور کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کے لیے۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ تو اب اس لَکَ آپ کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دے کر پھر واپس آؤں گا کہ دو بات کرنے والے ہوں اگر، تو جو بات کر رہا ہوتا ہے اسے متکلم کہا جاتا ہے، اور جس سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ مخاطب ہوتا ہے۔ جیسے میں اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایک مثال ہے، تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں متکلم ہوں، بات کرنے والا ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں۔ تو اس طرح سے متکلم اور مخاطب، ایک بات کرنے والا ہے، ایک سامنے سننے والا ہے بات کو۔ اب جو متکلم ہے، جب وہ بات کرتا ہے اور وہ بات کرتے ہوئے یہ کہے کہ اپنے سامنے والے کو کہے کہ میں نے یہ کام کیا تمہارے لیے، میں نے تمہارا یہ کام کیا تمہارے لیے، تمہاری خاطر، تو اسی چیز کو جب اپنے لفظوں میں مخاطب دہرائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ جی جی، اگر وہ اس احسان کو مانے، وہ کہے گا جی جی، آپ نے میرا کام کیا میرے لیے۔ تو وہ جو آپ کے لیے ہے، تیرے لیے ہے، وہ ادھر مخاطب جب اس کو اسی بات کو دہرائے گا تو کیا کہے گا؟ میرے لیے، یعنی آپ نے یہ کام کیا میرے لیے۔ اب آپ بات کو سمجھ گئے؟ یعنی تیرے لیے، جب مخاطب کو کہا تیرے لیے، تو جب اسی چیز کو مخاطب کی طرف سے ہم دیکھیں گے تو وہ تیرے لیے ہو جائے گا میرے لیے۔ اور ادھر اب اس آیت کریمہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے حبیب اور محبوب کائنات میں سب سے بڑے وہ مصطفیٰ ہیں، حضور ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب خود رب کائنات ہے۔ دونوں طرف سے ذہن میں رکھے نا، ادھر وہ خالق کائنات محب ہے اور حضور محبوب ہیں، ادھر حضور محب ہیں اور حضور کا سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ اللہ رب العزت، خالق کائنات۔ تو دونوں طرف سے محب اور محبوب کا رشتہ دونوں طرف سے ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو تعلق ہے اور دو ذاتوں کے درمیان جو رشتہ ہے، اس کو اگر دیکھیں تو وہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے،
اور ادھر حضور محب بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں. تو جب محب نے تو اپنی شان سے یہ بیان کر دیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, اور ادھر محبوب, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ہیں لیکن یاد رکھیں حضور محب بھی ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ حضور اللہ رب العزت کے کامل ترین بندے ہیں. حضور سے بڑھ کر اللہ کا کوئی بندہ نہیں, حضور سے بڑھ کر اللہ کا کوئی محب نہیں, حضور سے بڑھ کر اللہ کا کوئی عاشق نہیں, حضور سے بڑھ کر اللہ کو چاہنے والا, اس کا ذکر کرنے والا, اس کی عبادت کرنے والا, اس کا نام جپنے والا, حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی طرف سے ہم اس آیت کو دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ حضور, ہاں حضور کی طرف سے یہ اعتراف ہے اے مولا تو نے میرے ذکر کو میرے لیے بلند کر دیا, لیکن یہ ترجمہ بنے گا نہیں. اس لیے دوستان مکرم کہ جس طرح اللہ رب العزت بے نیاز ہے اس نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بے نیاز بنایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کرنے والا خود رب کائنات, حضور کی مدد و نصرت کرنے والا خود رب کائنات, حضور کو نوازنے والا اور حضور کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا کون ہے بولیے؟ اللہ رب العزت. کیا اللہ رب العزت کے بعد حضور کائنات میں کسی اور غیر اللہ کے محتاج ہیں؟ کیا غیر اللہ کے حضور محتاج ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیر اللہ کی کوئی حاجت ہے, کوئی ضرورت ہے؟ جن کو پالنے والا, جن کو بنانے والا, جن کو نوازنے والا, جن کو عطا کرنے والا, جن کو سکھانے والا وہ خود خالق کائنات ہے. تو جس طرح وہ شان بے نیازی کا مالک ہے اسی طرح اس کی عطا سے حضور بھی اپنی شان میں شان بے نیازی کے مالک ہیں. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ حضور کے ہاں میرے لیے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں میرے لیے کا کوئی تصور نہیں ہے, اس لیے کہ حضور کے اندر اللہ رب العزت کے بعد نہ کوئی خواہش ہے, نہ کوئی آرزو ہے, نہ غیر اللہ سے کی محبت ہے, نہ غیر اللہ کی چاہت ہے. ارے حضور کے اندر اپنی کوئی چاہت تو ہے ہی نہیں, حضور کے اندر اپنی کوئی آرزو اور خواہش تو ہے ہی نہیں. تو ادھر اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. اب وہ تو اپنے حبیب کو نواز رہا ہے نا, اس نے تو کہہ دیا اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. لیکن ادھر قربان جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر, ادھر حضور کی طرف آئیں تو یہاں میرے لیے ہے ہی نہیں, یہاں میرے لیے ہے ہی نہیں. اس لیے کہ حضور اللہ کی عطا سے بے نیاز ہیں. حضور کو تو یہ چاہت بھی نہیں ہے کہ اللہ ان کے ذکر کو بلند کر دے, حضور کو یہ چاہت بھی نہیں. اللہ کے بعد اللہ کے غیر کی حضور کو کوئی چاہت نہیں ہے. دنیا و ما فیہا کی حضور کو کوئی چاہت اور خواہش نہیں ہے. اس لیے حضور کی ذات میں, حضور کی زبان پر اور حضور کے دل میں میرے خاطر اور میرے لیے کا لفظ ہی نہیں ہے. تو پھر اور یہ اب یہاں ایک استدلال استشہاد کہاں سے ہوگا کہ جب کعبہ قوسین او ادنا کی بلندیوں پر حضور سفر معراج پر تشریف لے گئے اور خاص اللہ رب العزت کی قربتوں میں پہنچے, اس حریم ناز میں پہنچے جہاں صرف خالق تھا اور مخلوق تھی, جہاں صرف محب تھا اور محبوب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی ایک طرف اور سامنے اللہ رب العزت کا جلوہ تھا. ساری کائنات, سارے زمان اور مکان نیچے رہ گئے. وہاں پر اللہ رب العزت نے جب حضور علیہ اپنے پیارے حبیب کو جب استقبال کیا تو حضور کو تحفہ دیا, السلام علیکہ ایھا النبی. کیا تحفہ پیش کیا؟ سلامتی کا, سلام کا. اے نبی
آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو۔ اب دیکھیں کہ جہاں صرف اللہ ہے اور اس کے حبیب کی ذات ہے، تیسرا وہاں کوئی نہیں، نہ مخلوق کا نام و نشان ہے، نہ وہاں الفاظ ہیں، نہ وہاں معانی ہے، نہ وہاں زمان ہے، نہ وہاں مکان ہے، وہاں کوئی چیز نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ ارے اس بلندی پر جہاں محب اور محبوب صرف اکیلے ہیں، کوئی اور کسی اور مخلوق کا سایہ تک نہیں، نام و نشان تک نہیں، وہاں پر اللہ نے حضور اپنے حبیب کو تحفہ پیش کیا۔ تو آقا کی شان دیکھیے، آقا کی کرم نوازی دیکھیے، آقا کی رحمت دیکھیے کہ وہاں پر بھی حضور نے میرے لیے نہیں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ حضور نے وہ سلام کس طرح لیا؟ حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ سلام جو اللہ نے سلام کا تحفہ حضور کو دیا، حضور نے وہ سلامتی کا تحفہ اللہ اپنے مالک و خالق سے جب وصول کیا تو ادھر وہ سلام حضور کو پہنچا اور ادھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سلام کہہ کر کیا فرمایا؟ السلام علینا، یہ سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی حضور نے یہاں بتا دیا کہ میرے لیے تو ہے ہی نہیں، حضور کی ذات میں میرے لیے تو ہے ہی نہیں، ہاں حضور کی ذات، حضور کی زبان پر اپنے خالق و مالک کے لیے تیرے لیے ہے یا تیرے لیے ہے، یا حضور کی زبان پر ہمارے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ اب اس کی تشریح کیا کی جاتی ہے؟ جب حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام ہو ہم پر اور اللہ کے صالحین بندوں پر، تو حضور نے صالحین بندے ان کو تو ایک طرف کر دیا، جو حضور کی امت کے نیکوکار ہیں ان کو تو بالخصوص الگ کر کے، ان کو ممتاز کر کے وہ سلامتی کا تحفہ اللہ کی بارگاہ سے لے کر انہیں الگ کر کے تقسیم کر دیا، عطا کر دیا۔ اور پھر اس کی تشریح علماء کرتے ہیں السلام علینا جب کہا، حضور نے فرمایا کہ سلامتی ہو ہم پر، تو دراصل حضور نے السلام علیہ نہیں کہا کہ مجھ پر سلام ہو، مجھ پر سلام ہو۔ اللہ نے فرمایا تھا نا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر، تجھ پر سلام ہو۔ اب اس کے جواب میں سیغہ کیا ہوتا کہ ہاں اے مولا مجھ پر سلام ہو، لیکن حضور نے ایسے نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا السلام علینا۔ ارے حضور نے واحد کے سیغے کی جگہ جمع کا سیغہ نہ کہا، ہم کہا کہ یہ سلام ہم پر ہو۔ ارے حضور نے نہ کہہ کر اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے ساتھ شامل فرما دیا۔ تو حضور، اب یہ سفر معراج کا یہ ایک حسین منظر یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی ذات میں میرے لیے تو ہے ہی نہیں۔ تو جب فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب اس آیت کی طرف واپس آئیے کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت جب فرما رہا ہے کہ تمہاری خاطر، اے حبیب تیری خاطر، تو گویا حضور کی زبان حال کہہ رہی ہے اے مولا تو نے میرے ذکر کو بلند کر دیا ہماری خاطر۔ کس کے لیے؟ لاکا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو میرے لیے نہیں بلکہ حضور اس اللہ کے اس فرمان عالی شان اور اس اعلان کے جواب میں گویا اس آیت کا ترجمہ یہ بنے گا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا۔ ارے حضور نے، حضور کے ہاں میرے لیے نہیں ہے، حضور کے ہاں ہمارے لیے ہے۔ حضور اپنی امت کو، اپنے گناہگاروں کو اپنے سے جدا نہیں کرتے، ارے وہ اپنی ذات کے سیغے میں اپنے گناہگار امتیوں کو سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا اے حبیب ہم نے آپ کی امت کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس لیے دوستو
کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کا ذکر ہے، حضور کا نام نامی اسم گرامی ہے، یہ حضور کا ذکر عالی شان ہے کہ جس کی برکت سے کائنات میں جس کو جو عظمت اور فضیلت ملی ہے وہ ذکر مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے۔ تو پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس سے ثابت ہوا کہ حضور کا ذکر، ذکر میلاد مصطفیٰ، ذکر شان مصطفیٰ، ذکر کمالات مصطفیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اتنا عالی شان ذکر ہے کہ جو امت ہم جو حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے نام لیوا ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور سے عشق کرنے والے ہیں، ہم حضور کا میلاد حضور کے ذکر کے لیے مناتے ہیں۔ اور یہ میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ حضور کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے چونکہ حضور کے ذکر کو کائنات میں بلند کر دیا ہے، تو ہم میلاد منا کر حضور کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اس ذکر کی برکت سے اللہ ہمیں بھی بلند کر دے، اللہ رب العزت ہمیں بھی رفعت عطا کر دے، ہمیں بھی بلندی عطا کر دے۔ تو دوستو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا صدقہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے، آپ کے صدقے سے، آپ کی نسبت سے کائنات میں جس کو جو مقام بھی ملا ہے وہ حضور کے صدقے سے ملا ہے۔ یاد رکھیے، حضور کی نسبت ہی ہمارا سارا کا سارا سرمایہ وہ حضور کا تعلق ہے، حضور سے نسبت ہے، حضور سے غلامی کا تعلق ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جو امت میں سب سے افضل ہیں، بولیے ہیں یا نہیں؟ تو صحابہ کرام کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ کیا انہیں یہ مقام عبادتوں سے ملا؟ بولیے، کیا ریاضتوں سے ملا؟ کیا شب داریوں سے ملا؟ کیا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری سے ملا؟ یا راتوں کو ساری رات مصلوں پر بیٹھ کر جو اللہ کی عبادت کرنے سے ملا؟ نہیں، انہیں یہ رتبہ ملا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت و سنگت سے ملا کہ صحابہ وہ لوگ ہیں، وہ امت میں وہ خوش قسمت گروہ ہے، طبقہ ہے کہ جنہوں نے اپنے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پایا، حضور کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے حضور کے حسن و جمال کے نظارے اپنی ظاہری آنکھوں سے کیے اور حضور کو اپنے درمیان پایا، حضور کی صحبت پائی، حضور کی مجلس پائی، حضور کی زبان اقدس سے سن کر وہ ایمان بھی لائے، اسلام بھی لائے۔ تو یہ شرف کسی اور کو امت میں بعد میں مل سکتا ہے؟ یہ ہے شرف صحابیت۔ تو یہ شرف صحابیت مجھے بتائیں، بعد والے تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والی حضور کی امت، آپ مجھے بتائیے، کیا نمازوں کے زور پہ اور عبادت کے زور پہ ساری عمر بھی مصلی پر بیٹھ کر کیا شرف صحابیت حاصل کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں۔ امت میں، حضور کی امت میں غوث بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، کتب بھی ہیں، ائمہ طریقت بھی ہیں، ائمہ شریعت بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، مفتیان بھی ہیں، شیخ القرآن بھی ہے، شیخ الاسلام بھی ہیں، عالم بالقرآن بھی ہیں، عالم بالحدیث بھی ہیں، سب ہیں، بڑے بڑے مقامات والے حضور کی امت میں اکابرین اسلاف ہمارے بڑے موجود ہیں، لیکن یہ سب شرف صحابیت کو سب جمع بھی ہو جائیں تو کیا پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس لیے کیونکہ یہ شرف جو شرف صحابیت ہے یہ صرف اور صرف حضور کی صحبت کے صدقے سے ملا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے صحابہ کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو کسی بھی صحابی رسول کے بارے میں کیا ہم نے کبھی یہ کہا اس کا نام لینے سے پہلے کہ شیخ القرآن، مفتی اعظم، شیخ الاسلام، کیا محدث اعظم کہا کسی کو؟ کیا کسی کو امام اعظم اس کا نام لینے سے پہلے ہم نے بلایا؟ نہیں۔ ارے صحابہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سب شانیں ان کو عطا کر رکھی تھی، حضور کے قدموں کی خیرات سے اور حضور کی صحبت میں بیٹھنے سے، حضور کی سنگت میں بیٹھنے سے انہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں شرف صحابیت عطا کیا وہاں انہیں دنیا کے تمام فضائل، مراتب، مقامات عطا کر دیے تھے۔ صحابہ سے بڑا کوئی عالم بالقرآن نہ تھا، صحابہ سے بڑا کوئی محدث نہ تھا، کوئی مفسر نہ تھا، کوئی قرآن کا علم جاننے والا نہ تھا،
یہ سارے فضائل صحابہ کو اللہ نے عطا کیے تھے حضور کے صدقے سے. لیکن ہم جب بھی کسی بھی صحابی کو یاد کرتے ہیں تو کس طرح مخاطب کرتے ہیں, کس طرح ان کا نام لیتے ہیں؟ نام لینے سے پہلے ہم صرف یہ کہتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کا کیا مطلب کہ جب ہم صحابی رسول کہہ دیتے ہیں تو یہ صحابی رسول ہونا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہونا یہ بعد والے تمام مراتب, مقامات اور فضائل سے سب سے اوپر بلند مقام ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت, سنگت اور آپ کی معیت کے صدقے سے صحابہ کرام کو نصیب ہوا. تو دوستو, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا فیضان ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے صحابہ کو یہ شرف صحابیت نصیب ہوا. تو اس لیے دوستان مکرم, اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں. جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں. اب مجھے بتائیں, میں بات مکمل کر رہا ہوں, آخری یہ آیت کریمہ کا حوالہ دے کر اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لائے, ایمان والے ہیں, وہ اللہ رب العزت سے شدید محبت کرنے والے ہیں. جب محبت شدت میں بدل جائے تو اسے عشق کہا جاتا ہے, اسے عشق کہا جاتا ہے. یعنی گویا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں, کامل ایمان والے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو در حقیقت محبت الہی میں ٹوٹے ہوئے ہیں, جو اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں, اللہ رب العزت کے کیا ہیں؟ عاشق ہیں. اب والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ آیت کریمہ تمام ایمان والوں کے لیے ہے. لیکن مجھے بتائیں, سب سے پہلے ایمان والوں کا جو لفظ ہے کیا صحابہ کرام پر نہیں بولا جاتا؟ بولیے, صحابہ کرام پر بولا جاتا ہے یا نہیں؟ تو پھر صحابہ اس کا مطلب ہے امت میں سب سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ ایمان والے ہیں, تقویٰ بھی ان کا سب سے زیادہ, ایمان بھی ان کا سب سے بڑھ کر, ان کا درجہ بھی امت میں سب سے بڑھ کر. نہ ہم ان کے ایمان کو پہنچ سکتے ہیں, نہ ان کے عمل کی فضیلت کو پہنچ سکتے ہیں, نہ ان کے تقویٰ کے معیار اور اونچائیوں کو ہم پہنچ سکتے ہیں. بولیے, بتائیں, نہیں پہنچ سکتے. تو اس آیت کا سب سے پہلا معنی اور مصداق وہ صحابہ کرام ہیں یا نہیں؟ بولیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام ایمان والے ہیں اور سب سے عرفہ و اعلیٰ بڑھ کر ایمان والے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں, اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں یا نہیں؟ کیا صحابہ سے بڑھ کر اللہ سے کوئی شدید محبت کرنے والا ہوگا؟ صحابہ کرام اللہ کی محبت میں, اس کے عشق میں, اس کی اطاعت اور عبادت میں, اس کی قرب میں باقی جو آنے والی امت ہے قیامت تک, ان سب سے بڑھ کر ہوئے یا نہیں؟ تو اگر ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں تو صحابہ کرام کی زندگی ہمیں تو ذات مصطفیٰ کے ارد گرد نظر آ رہی ہے. صحابہ کا کہ صبح دیکھ لیجئے, صحابہ کرام کی شامیں دیکھ لیجئے, صحابہ کرام کا سفر دیکھ لیجئے, صحابہ کرام کا حضر دیکھ لیجئے. صحابہ کرام تو جیسے ہی انہیں موقع ملتا وہ سب کچھ, ساری دنیا و ما فیہا کو بھلا کر اپنے پیارے آقا و مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو جاتے. وہ صحابہ کہ جو ان میں سے ایک صحابی, یعنی ان کی محبت کا عالم کیا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ, میں آپ کی محبت اتنی شدید ہے, آپ کا عشق اتنا زیادہ ہے, آپ کی چاہت میرے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ میں جب یہاں سے جانے کے لیے اٹھتا ہوں تو میرا دل اتنا بھی نہیں کرتا کہ مسجد نبوی کے اس ستون سے اس ستون تک آپ سے دور چلا جاؤں. ان صحابہ کی محبت رسول کا عالم دیکھیے. اور پھر حضرت حسان بن ثابت, میں اپنی بات سمیٹنے لگا ہوں, زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف 5 منٹ.
وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، یہ شعر نقیب محفل نے بھی پہلے پڑھا تو حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضور کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی شان میں مدح سرائی کرنے والے، تو ان کے اشعار زبان زد عام ہے، مشہور عام ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي، حضرت حسان بن ثابت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا، عرض کیا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے بڑھ کر خوبصورت تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ آپ سے بڑھ کر جمال والا، حسن و جمال والا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ اور پھر عرض کرتے ہیں، یہ ایک شعر ہو گیا، پھر دوسرے شعر کا پہلا مصرع، خلقت مبرأ من کل عیب، حضرت حسان بن ثابت عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ تمام عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے، تمام عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے، خلقت مبرأ من کل عیب۔ اور جب یہ حضور کی شان کا یہ پہلو بیان کیا تو اس کو پھر آخری مصرے میں کس طرح اس پر اظہار کیا اور تعجب کا اظہار کیا، اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آپ تمام عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، اور آپ کی یہ شان دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ ایسے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو ایسے پیدا کیا گیا ہے، آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کر بنایا ہے۔ گویا یوں لگتا ہے کہ رب آپ سے پوچھتا چلا گیا اور آپ کے سراپا کو بناتا چلا گیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ صحابی رسول کا کلام ہے، صحابی رسول کا قول ہے۔ اب آپ ان کے عشق اور ان کی محبت اور حضور کے لیے ان کے جذبات کیا تھے، ان کے لیے حضور کیا معنی رکھتے تھے، اور وہ حضور میں کتنے مر مٹے تھے، حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں اور حضور کے تعلق میں وہ کتنے ڈوب چکے تھے، فنا ہو چکے تھے کہ انہوں نے تخیل کی کس بلندی پر جا کر بات کی کہ یا رسول اللہ اب آپ اس بات کا معنی ذرا سوچ لیں، غور و فکر کر لیں کہ یہ معنی کس طرف لے کے جا رہا ہے، اور تخیل اور تصور اور خیال جو ہے اس مصرے میں وہ کن بلندیوں پر اڑان کر رہا ہے، اس کو سمجھ لیں اور بعد میں اس پر غور کر لیجئے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، یا رسول اللہ گویا یوں لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ سے پوچھ کر آپ کو بنا رہا تھا۔ اب کتنی بڑی بات کر دی ہے یہاں سے۔ اب یہ جو تخیل کی بلندی ہے، اتنی بڑی بات حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول کر گئے، وہ بتا گئے کہ وہ حسن مصطفیٰ میں کس قدر غرق تھے، صحابہ کرام کس قدر اس شمع رسالت کے پروانے بن چکے تھے۔ اے مولا میری آنکھیں مجھ سے میری بینائی واپس لے لے۔ اب اندازہ کیجئے کہ حضور کے سراپا، حضور کے حسن، حضور کو دیکھنا، حضور کا دیدار کرنا، حضور کے جلووں سے اپنے دلوں کے جام اور کٹورے بھرنا، ارے یہ سب کچھ یہی تھا صحابہ کے لیے۔ صحابہ کے لیے سارا کا سارا دین اور ایمان، ان کی کل ہستی، ان کے لیے دونوں جہان وہ صرف اور صرف ذات محمد مصطفیٰ تھی۔ تو یہ صحابہ کہ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، اے مولا مجھ سے بینائی لے لے، اب ان آنکھوں سے میں کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، یہ آنکھیں تو نے دی ہی اس لیے تھی کہ میں اپنے حبیب کو، اب تیرے حبیب کو دیکھتا رہوں۔ اب آج وہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، اب ان آنکھوں کی مجھے کوئی حاجت نہیں رہی۔ وہ صحابہ، اب آپ اندازہ کیجئے، یہ سارا نقشہ میں نے اس لیے کھینچا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے، آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں حضور کے مقام کا، حضور کی حیثیت کا، حضور کی شان کا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ دین میں حضور کا مقام، مرتبہ کیا ہے۔ ارے کسی کو اللہ کی رحمت چاہیے، وہ کہاں سے ملے گی؟ ارے کسی کو ایمان چاہیے، وہ کہاں سے ملے گا؟ ارے کسی کو ہدایت چاہیے، وہ کہاں سے ملے گی؟ ارے کسی کو جنت چاہیے، اللہ کی رحمتوں کا قرب چاہیے، ارے اللہ کی نعمتیں چاہیے، کسی کو جنت کے گلو گلزار چاہیے، وہ کہاں سے ملیں گے؟
وہ کہیں اور سے نہیں ملیں گے، وہ در محمد مصطفیٰ سے ملیں گے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو دوستو یہ صحابہ کرام، اب اللہ کی وہ نازل کردہ آیت کریمہ فرمان، آخری جملہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ ایمان والے ہیں، وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں، اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ اس آیت کے سب سے پہلے معنی میں داخل ہیں یا نہیں بولیے؟ تو پھر صحابہ کو تو ہم دیکھتے ہیں وہ تو ٹوٹ کر حضور کو چاہتے تھے۔ ارے وہ صحابہ تو ہمیں کہیں غاروں کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آئے، ارے صحابہ ہمیں چلہ کشی کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، ارے صحابہ ہمیں دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے عشق میں مقام پانے کے لیے کہیں ہمیں جنگلوں کی طرف، بیابانوں کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ارے صحابہ اپنے گھر سے اٹھتے تھے، ارے ان کا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف صحبت مصطفیٰ تھی، ارے ان کا ساری زندگی، ان کا اوڑھنا بچھونا صرف دیدار مصطفیٰ تھا، ارے ان کے دل میں کچھ اور نہیں تھا، صرف اور صرف محبت و عشق رسول تھی، ارے یہی ان کی زندگی تھی۔ ان کی صبح و شام حضور کو دیکھنا تھا، حضور کو تکنا تھا، حضور کو سننا تھا، ارے وہ سب کچھ مانے بیٹھے تھے، حضور کو پر یقین کر کے مانے بیٹھے تھے۔ تو دوستو پھر مطلب کیا ہوا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اللہ رب العزت نے بتا دیا صحابہ کرام اس آیت کا سب سے پہلے معنی میں داخل صحابہ ہیں، اور صحابہ کو دیکھتے ہیں وہ تو ہمیں عشق رسول کا پیکر نظر آتے ہیں۔ تو پھر سمجھ کیا آئی؟ سمجھ یہ آئی کہ اللہ نے یہاں جو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت بتا رہا ہے ارے اللہ سے محبت کرنے کا معنی صرف اللہ سے محبت کرنا نہ سمجھ لینا، اللہ سے شدید محبت کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ سے شدید محبت کرنے والا وہی اس کی بارگاہ میں شمار ہوگا جو اس کے رسول، اس کے حبیب سے شدید محبت کرنے والا ہوگا۔ اس لیے کہ ذاتیں دو ہیں لیکن بات ایک ہے، ذاتیں دو ہیں لیکن حکم ایک ہے۔ ان کا ذکر، حضور کا ذکر اللہ کا ذکر، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی محبت اللہ کی محبت۔ جو دامن مصطفیٰ میں آ گیا وہ نجات پا گیا، وہ فلاح پا گیا، وہ کون و مکان کی ساری بھلائیاں پا گیا۔ جو دامن مصطفیٰ میں آ گیا سمجھ لیجئے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو دوستو ہم نے اگر صحیح معنوں میں ایمان کے اندر، اسلام کے اندر، نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کے اندر، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر، ایمان کی بلندیوں کے اندر، ایمان کے کمالات کے اندر، اسلام کی برکتوں کے اندر اگر ہم نے مضبوط ہونا ہے، اگر ہم نے اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ اس کا بننا ہے تو ہمیں بندہ مصطفیٰ بننا ہوگا، ہمیں غلام مصطفیٰ بننا ہوگا، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے جڑنا ہوگا۔ یہی در ہے جو ہمیں اللہ کی رحمتوں کی طرف لے جانے والا ہے، یہی در مصطفیٰ کا راستہ ہے جو در حقیقت اللہ کی بارگاہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اس لیے میں آخر میں یہی کہوں گا، یہی پیغام ہے کہ ذکر میلاد مصطفیٰ اور جشن میلاد مصطفیٰ یہ ایک بہانہ ہے صرف اور صرف اللہ کے حبیب کو یاد کرنے کا، حضور کا نام لینے کا، حضور کی شانوں کو بیان کرنے کا، حضور کے ذکر کا ایک بہانہ ہے، اور یہی ذکر ہے جو دونوں جہان میں ہماری نجات کا، فلاح کا، کامیابی کا ضامن ہے، ہماری دونوں جہان کی بھلائیوں کا، نعمتوں کا باعث ہے۔ اور یاد رکھیے یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ہے، جو ہمیں اس دامن سے جڑیں گے تو آج جو ہم پستیوں کا شکار ہیں بحیثیت امت، بحیثیت مسلمان، ہم زوال کا شکار ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہم گر چکے ہیں، ہم عزتیں شانیں کھو چکے ہیں۔ ارے عزتیں شانیں تو اللہ نے رکھی ہی اس حضور کے قدموں کے صدقے سے۔ تو اگر ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت، بحیثیت قوم، ہم نے خود بھی اٹھنا ہے اور اسلام اپنے دین کو بھی اٹھانا ہے، اور دین کو
پوری دنیا میں پورے روئے زمین پر ہم نے پھیلانا ہے، اس دین کے ڈنگے بجانے ہیں، اس دین کو سر بلند کرنا ہے، تو پھر ہمیں اپنی زبانوں پر، اپنے کردار میں، اپنے احساسات میں ذکر مصطفیٰ کو بلند کرنا ہوگا۔ یہ ذکر، اس ذکر کا سہارا ہمیں نصیب ہوگا تو پھر یقین کیجئے پھر کوئی طاقت، کوئی طاغوت، کوئی کفر ہمارے راستے کی دیوار نہ بن سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔